سید انشاءاللہ رحمت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها سلام قولا من رب رحيم آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام و حاضرین محفل، ابھی قرآن مجید کی چھوٹی سی آیت ہم نے تلاوت کی ہے، اسی کے ضمن میں چند باتیں عرض کرنی ہے۔ دعا کیجیے اللہ رب العالمین صحیح اور سچی بات کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آج کی تقریر کا عنوان ہے سلام۔ ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی سلسلے میں چند معلومات آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم سب اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف کا نذرانہ محبت اور عقیدت کے ساتھ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سلام کی ابتدا کہاں سے اور کیسے ہوئی؟ سیدنا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، الحمدللہ کہا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے آدم ان فرشتوں کے پاس جاؤ جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو سلام کرو، السلام علیکم کہو۔ حضرت آدم علیہ السلام ان فرشتوں کے پاس جاتے ہیں اور السلام علیکم کہتے ہیں، فرشتے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں۔ پھر واپس آئے، اللہ رب العالمین نے فرمایا، بلا شبہ یہ تمہارا تحفہ ہے اور تمہارے بیٹوں کا تحفہ ہے، یعنی یہ سلام تمہارے لیے تحفہ ہے اور تمہارے بیٹوں کے لیے، تمہاری اولاد کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ رب العالمین سلام کرنا سکھایا۔ سب سے پہلے حضرت ابو البشر آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا۔ سلام کرنے والوں کے درمیان آپ اندازہ کیجئے کہ جب ایک آدمی سلام کرتا ہے دوسرا سلام کا جواب دیتا ہے تو ان دونوں کے درمیان 100 رحمتیں اترتی ہیں، 100 رحمتیں اترتی ہیں۔ جس نے سلام میں پہل کیا، جس نے پہلے سلام کیا اسے 90 رحمتیں ملتی ہیں، اور جس نے سلام کا جواب دی اسے 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ اندازہ کیجئے رحمت، اللہ کی رحمت کتنی بڑی چیز ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا ہمیں گفٹ دیا ہے، سلام کا گفٹ، سلام کا تحفہ ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سلام کرنے میں ہمیں پہل کرنا چاہیے۔ افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے ہمارے بھائی سلام کرنے میں سوچتے رہتے ہیں کہ سامنے والا پہلے ہم کو سلام کرے۔ نہیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں
اور یہ خیر حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھیے اور کوشش کیجیے اس بات کی پہلے ہم سلام کریں تاکہ یہ اجر اور یہ ثواب آپ کو مل جائے۔ محترم سامعین کرام و حاضرین محفل، آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے فرشتے مومن بندے کو سلام کرتے ہیں۔ چنانچہ شب قدر کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت لے کر زمین پر اترتے ہیں اور سب سے پہلے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر جھنڈا لہراتے ہیں، دوسرا جھنڈا بیت المقدس پہ، تیسرا جھنڈا کعبہ مشرفہ پہ اور چوتھا جھنڈا طور سینا پر لہراتے ہیں۔ اور پھر ان مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، ان مسلمانوں کے گھروں میں جاتے ہیں جو مسلمان نماز میں ہیں، قیام میں ہیں، ذکر و عبادت میں ہیں۔ ان مسلمانوں کے گھروں میں جا کر سلام اور مصافحہ کرتے ہیں، سلام اور مصافحہ کرتے ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ کے فرشتے وہ بھی ایمان والے بندے کو، مومن بندے کو سلام کرتے ہیں، اور ایمان والے بندے جو دعا کرتے ہیں ان دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ تمام مومنوں کی ماں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جبرائیل ہیں اور تم کو سلام کہہ رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلام کا جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور فرمایا یا نبی اللہ، آپ جو دیکھتے ہیں وہ میں نہیں دیکھتی۔ معزز سامعین کرام، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج پر نظر ڈالیے، قدم قدم پر سلام کا پیغام ملے گا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے جب بیت المقدس پہنچے، تمام انبیاء کرام کی موجودگی میں، تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی اور وہاں سے آسمانی سفر ہوا۔ پہلے آسمان پہ پہنچے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا۔ دوسرے آسمان پہ پہنچے، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، ان دونوں پیغمبروں نے سلام کا جواب دیا۔ تیسرے آسمان پہ پہنچے، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آقا نے سلام کیا، حضرت یوسف علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ چوتھے آسمان پہ پہنچے، حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آقا نے سلام کیا، حضرت ادریس علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ پانچویں آسمان پہ پہنچے، حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور حضرت ہارون علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ چھٹے آسمان پہ پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آقا نے سلام کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا۔ ساتویں آسمان پہ پہنچے، وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آقا نے سلام کیا اور آقا کے سلام کا جواب حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے دیا۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنتی آپس میں سلام کریں گے۔ قرآن نے کیا کہا؟ تحیتہم فیہا سلام، جنتیوں کا سلام، جنتی آپس میں سلام کریں گے، تحیتہم فیہا سلام۔ فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کریں گے، فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کریں گے، یہ دوسرا موقع ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے جنتیوں کو سلام کریں گے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ سلام کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، رسولوں کا طریقہ ہے، صدیقین کا طریقہ ہے، اور
تمام صالحین کا طریقہ ہے، فرشتوں کا طریقہ ہے سلام کرنا، مومن و مسلمان بندوں کا طریقہ ہے سلام کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سلام کرنا سکھایا۔ چنانچہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین اپنے محبوب کو سلام کر رہا ہے، سلام کر رہا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ التحیات آپ پڑھتے ہیں نماز میں، غور کیجئے، سلام ہے اس میں۔ جب آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اللہ رب العالمین سلام کر رہا ہے۔ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دیتے ہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ قربان جاؤ، ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندی پر پہنچ کر بھی امت کو یاد رکھے ہوئے ہیں، صالحین اور صلحاء کو یاد رکھے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سلام کرنا سکھایا۔ اہل جنت عیش و تنعم میں مست ہوں گے کہ اتنے میں ایک نور ان کے سامنے ظاہر ہوگا، وہ اپنا سر اٹھائیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین تجلی فرما رہا ہے اور کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا اہل الجنہ۔ اور فرمائیے اللہ خود اپنے مومن اور مطیع فرما بردار بندے کو سلام کا مژدہ بہار سنا رہا ہے۔ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی سے ملاقات ہو تو پہلے سلام کرنا چاہیے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو سب کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ فرشتوں کا طریقہ، یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اللہ رب العالمین کا طریقہ ہے۔ کسی مجلس میں جائیے تو سلام کیجئے، مجلس سے اٹھیے تو سلام کیجئے، غریبوں کو سلام کیجئے، امیروں کو سلام کیجئے، چھوٹوں کو سلام کیجئے، بڑوں کو سلام کیجئے، اپنوں کو سلام کیجئے، بیگانوں کو سلام کیجئے۔ اسکولوں میں جائیے تو سلام کیجئے، کالجوں میں جائیے تو سلام کیجئے، آفسوں میں جائیے تو سلام کیجئے، استادوں کو سلام کیجئے، ساتھیوں سے ملیے تو سلام کیجئے، صبح ملاقات ہو تو سلام کیجئے، شام ہو تو سلام کیجئے، دوپہر ہو تو سلام کیجئے۔ آپس میں اتحاد و اتفاق چاہتے ہیں تو سلام کیجئے، آپس میں میل محبت ہو جائے تو اس کے لیے سلام کیجئے۔ سلام اتنا بڑا ہتھیار ہے، اتنا بڑا تحفہ اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ عیسائیوں کا سلام انگلی کا اشارہ ہے اور یہودیوں کا سلام ہتھیلیوں کا اشارہ ہے، مسلمانوں کا سلام زبان سے ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مسلمانوں کا سلام ہے۔ ارے ہمارا سلام تو ایسا ہے کہ سلام کرنے پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ ہم سب کے آقا سید الاولین والآخرین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے السلام علیکم کہا اسے 10 نیکی کا ثواب، جس نے رحمت اللہ کہا اسے 20 نیکی کا ثواب، جس نے برکاتہ کہا اسے 30 نیکی کا ثواب، جس نے ومغفرتہ ملا لیا اسے 40 نیکیوں کا ثواب۔ غور کیجئے اسلام نے ہمیں کیسا سلام عطا کیا ہے، کیسا سلام کا تحفہ دیا ہے کہ صرف سلام کرنے پر اجر و ثواب، کسی دوسرے مذہب نے سلام کرنے پر یہ اجر اور یہ فائدہ نہیں بتایا۔ سلام کرنے میں سخاوت اور فیاضی کیجیے، آدھا آدھا سلام نہیں کیجیے بلکہ پورا سلام کر کے اور سلام کی برکتیں رحمتیں حاصل کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کرنا سنت ہے، لیکن افسوس، صد افسوس، آج ہم اس سنت سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے اور ہم انتظار کرتے ہیں کہ کوئی سلام کرے۔ نہیں، ہم سلام کرنا چاہیے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ کرنے پر معلوم ہے 100 شہیدوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اندازہ کیجیے، آقا نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ ایسے دور میں، ایسے ماحول میں، ایسے وقت میں جب میری سنت اٹھ رہی ہو، میری سنت سے لاپرواہی ہو رہی ہو،
میری سنت سے لوگ ہٹ رہے ہوں، کٹ رہے ہوں، ایسے وقت میں کوئی ایک سنت زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ اندازہ کیجئے سلام کرنا سنت ہے، سلام سنت ادا کر کے اور اس کا ثواب حاصل کیجئے۔ اسی چند گفتگو کے بعد ہم اپنے آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کو صحت سلامت رکھے اور آفت سے بلا سے حفاظت فرمائے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رخصت ہوتے ہوئے ہم یہ درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل اصلاح معاشرہ 360 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔